جب یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہے. اور جیسے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا تمہارے بزرگ صحابہ سے بھی بڑھ گئے، یہ اعتراض تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود بزرگ پہ بھی ہوگا کہ وہ تخت لے آئے تو کیا وہ سلیمان سے بھی بڑھ گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس سے پہلے جتنے بزرگ گزرے ہیں اس کا مرتبہ ان سب سے زیادہ ہو گیا. عین ممکن ایک چھوٹا درجے کا کوئی ولی ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، بڑے درجے کا ولی ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، عین ممکن ہے. بلکہ یہ اعتراض تو سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوئے؟ عیسیٰ یہی تو کہتے ہیں عیسیٰ کے ہاتھ پہ تو عیسیٰ تو میت کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مردہ زندہ ہوتا تھا. اور موسیٰ ہمارے پیغمبر نے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. عیسیٰ کا درجہ کس سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ دلیل صحیح ہے؟ نہیں بھائی، معجزے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر بعد والے پیغمبر سے افضل ہے. وہاں کوئی مصلحت تھی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیا کیونکہ وہ ان کو یہودی ان کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے. معاذ اللہ، اللہ نے اتنے معجزے ظاہر کیے تاکہ یقین آ جائے کہ یہ اللہ ان کے ہاتھ پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر ہے. کوئی بھی حکمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمتر آدمی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں اور جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں کرتے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں، میرے کسی کلپ پہ نا جو میں نے فضائل اعمال کے بارے میں ریکارڈ کروایا تھا، کسی نے کہا لو بھائی فضائل اعمال کی کرامتوں کو قرآن کے واقعات سے جوڑ رہے ہیں.